معراج ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ اچانک پیش آ گیا ہو، اس کا دردناک پس منظر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ نہیں کون کون سا دکھ اٹھایا جس کے نتیجے میں معراج پایا، کیونکہ اللہ جس کو مقام بڑا دیتا ہے امتحان بھی بڑے لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کے دستور میں کہ امتحان ہو کچھ نہیں اور مقام بڑا مل جائے۔ جتنے لوگ بڑے بنے ہیں انہوں نے امتحان بڑے بڑے دیے ہیں۔ یہ ہمارا کھاتا ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بس پکی پکائی مل جائے، اور ہم اب تو اتنے سال انگار ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے پکائے بھی کوئی اور، یہاں تک کہ کھلائے بھی کوئی اور۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم کہتے چبائے بھی کوئی اور۔ ہم صرف عیدیں کرنے جوگے رہ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں روزے کوئی اور رکھے، صرف سوئیوں کی پلیٹ تیار ہو اور بندہ بے قرار ہو۔ اس لیے اور میں جو آپ کی خدمت میں معراج النبی کے موضوع پہ تقریر کرنے آیا ہوں، میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں، یہ تقریر ایسے نہیں ہو رہی ہے۔ میں کل 3 جگہ پہ تقریر کی، جن پور، لیاقت پور، خان پور۔ رات 1 تقریریں 2 بلکہ 3، اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی چلا اور سیدھا 3 بجے میاں والی حاضر ہوا ہوں۔ اب لگتا یہ ہے کہ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو اس لیے یہ برادری کا تاؤ تھا جس نے مجھے ایک پل بھی، وہ کہتے ہیں نا بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا۔ میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ اس لیے کہ یہ آج کوئی اور ہوتا تو اللہ کے فضل سے میں لاہور ہوتا۔ یہ صرف حضرت صاحب کیونکہ پیار، خلوص، محبت انتہا کا ہے، لہذا جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ اس لیے مجھے حکم یہی ہوا تھا کہ آپ نے سابقہ معاملات کا دھیان رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں پیچھے پلٹ جائے۔ لیکن میں تو اپنی جو بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ میری سرگزشت سے کیا تجھے، رہوں خوش کے محو فغاں رہوں، میری بود باش کلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں۔ میں نہیں ہوں ساحل پرسکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو، میں ہوں ایک موج غم وفا مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں۔ تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جو دکھڑے پاتا ہے، جو دکھ اٹھاتا ہے، وہی معراج پاتا ہے، اور جتنا زیادہ دکھ اٹھاتا ہے اتنی بڑے بڑے مقام پاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ 1,24,000 ہے، انبیاء کی لمبی قطار ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جتنے دکھ میں نے جھیلے اتنے کسی نبی نے بھی نہیں جھیلے۔ مکے کی بستی حضور کا جنم بھومی تھا، مکے میں حضور تشریف لائے تھے۔ اللہ پاک نے حضور کے ذمے اتنا بڑا مشن لگایا، جب آپ نے دین کے اس جھنڈے کو لہرایا پھر جو بھی اپنا تھا وہ بیگانہ بن کے سامنے آیا۔
پھر ایک ہوتا ہے صرف اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ آن ٹھہرا کہ پتھر پوجنے والوں کو پتھر پوجنے کی آزادی تھی، لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے پر طرح طرح کی پابندیاں تھیں۔ اور اگر حضور حرم شریف میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے سر جھکاتے تو اونٹ کی بھاری بھرکم گندی اوجھڑیاں اٹھا کر مکے کے وہ کمین کافر حضور کے جسم پہ ڈال دے۔ میرا کریم کراہ رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے۔ یہ حوصلہ حضور کا ہے کہ اللہ کے نام کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر، عظمت قرآن کی خاطر کیا کیا دکھ جھیلے ہیں، کتنے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، سجدے میں سر ہے، یہ توحید نگر ہے، حرم شریف ہے، مکے کے کافر گلے میں کپڑے ڈال کے ان کو اتنے وٹ چڑھاتے ہیں کہ سرکار کی آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، سلسلہ سانس کا ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ تو صدیق کا خدا بھلا کرے۔ حال یہ اپنی بستی میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے نگر میں ہے کوئی اس قدر مشن سے پیار کرنے والا؟ پھر حرم سے باہر نکلتے ہیں تو حضور پر پھول کوئی نہیں پھینکتا ہے، استقبال کوئی نہیں کرتا ہے۔ استقبال ہوتا ہے یا گالیوں سے یا تالیوں سے۔ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی دیوانہ بول کے مٹی پھینکتا ہے، سگا چچا نکیلے پتھر چن چن کے پاؤں پہ مارتا ہے۔ اور ٹولیاں مکے میں 5 کی ٹولی ادھر ہے، 6 کا ٹولہ ادھر ہے، لونڈے کھلنڈرے 4 کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے۔ اور یہ جرم کیا کیا ہے؟ حضور نے کیا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے؟ برادران اسلام، سرکار صرف یہی کرتے تھے، 2 باتیں کرتے تھے۔ پہلے کہتے تھے قولو لا الہ الا اللہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ یا سرکار کا دوسرا کام یہ ہوتا تھا، منڈیاں لگتی، میلے لگتے، میلوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں، چیزیں خریدی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کے شعر بولے جا رہے ہیں، اور قبیلے اکٹھے ہیں، جماعتیں اکٹھی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے بڑے کی جے پکار رہا ہے۔ میرا کریم آتا ہے، چپ کے کسی کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور نہ جماعت ہے، نہ تنظیم ہے، نہ ورکر ہے، نہ خادم ہے، نہ سبحان اللہ کہنے والا ہے کوئی، نہ کوئی واہ واہ کرنے والا ہے، نہ کوئی آہ آہ کرنے والا ہے۔ یہ کیسا تیرا انداز ہے؟ ہر قسم کی۔ ورنہ آج خطیب اگر خطبہ دینے آتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے پہلے مجھے کوئی خطبہ استقبالیہ پیش کرے، پہلے کوئی پورے کنال کے القابات میرے ساتھ لگے، پھر ایک جماعت بیٹھی ہو جو میرے ہر جملے پہ واہ واہ کرے۔ بلکہ بعض خطیب تو گھٹنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ادھی تقریر تساں کرنی تھی، ادھی میں کرنی۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تسی نہیں بولنا تے میں بھی نہیں بولنا۔ بلکہ سٹیج سیکٹری بھی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت صاحب کی عادت ہے، کچھ وہ بولتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ یوں داد لیتے ہیں، کچھ یوں داد لیتے ہیں۔ نعت خان آتا ہے، جب تک نوٹوں کے کبوتر اڑتے رہے نعت بڑی چس سے پڑھتا ہے۔ ادھر نوٹ گئے ادھر نعت گئی۔ یہ مرض کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن صدقے تیرے مدنی میں
نہ کہیں واہ کی آواز آتی ہے، نہ کہیں سے آہ کی آواز آتی ہے، نہ کوئی آپ کے سامنے داد دینے والا ہے، آپ چپکے سے آتے ہیں، ایک اس میلے کے کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چپ کر کے اللہ کا قرآن شروع فرماتے ہیں۔ ادھر قرآن شروع فرمایا، ادھر میں نے کہا نا کہ میں بے سرا بے گرا، نہ مشن نہ مقصد، میں بولتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، واہ جی، لیکن کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکلا، حضور کو داد ملی تو پتھروں کی شکل میں، حضور کو واہ اگر کسی نے کہا ہے تو مٹی والضحیٰ کے مکھڑے پہ پڑی ہے۔ میرے کریم آقا اللہ کا نام لیتے ہیں، دشمن دشمنی میں پکڑ کے تھام لیتے ہیں، حال کیا ہے، کیا کیا ہے؟ حضور قرآن پڑھتے ہیں، حضور قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر ظالم ایسے، پوچھو ان بزرگوں سے، پڑھو سیرت النبی، میرے کریم کے منہ پہ پتھر پڑ رہے ہیں، جسم زخمی ہے، چہرے پہ خون بہ رہا ہے، اور کافر اتنے جری ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے کہ قریب آ کے کسی کو شرم نہیں آیا، کسی کو حیا نہیں آیا۔ وہ انہوں نے جرم کیا کیا؟ نہ گالی دی، نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کو برا بول بولا، یہی کیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کالا نگر ہے، یہ کالی بستی ہے، یہ اندھیر نگری ہے کہ قرآن پڑھنے پہ بھی اتنی پابندی۔ میرا نبی قرآن پڑھتا ہے، پتھروں کی برسات ہوتی ہے، پھر جب پتھر لگتے ہیں خون نکلتا ہے، واہ واہ تو کہاں، پھر تالیاں بجاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، زمانہ تالیاں بجاتا ہے، پھر ایک ٹولہ مٹی منہ پہ پھینکتا ہے، مبارک داڑھی پہ مٹی، زلفوں میں غبار ہی غبار، لیکن وہ کمینے جشن مناتے ہیں، پھر سیٹیاں بجاتے ہیں، پھر ایک ٹولہ قریب آ کے میرے کریم کے مکھڑے پہ تھوکنے لگتا ہے۔ اتنے بڑے دکھ اٹھائے، لیکن شکوے کا ایک لفظ زبان پہ نہ، ایک لفظ بھی شکوے کا نہ ہے۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ شکوے کی بجائے شکریہ تیرا، شکریہ تو نے جو بخشے ہمیں، اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے۔ بلکہ پنجابی والے نے ٹھیک کہا کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے۔ میرا کریم قرآن سناتا ہے، بگڑی انسانیت کو راہ دکھاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، رد عمل کیا ہے؟ تجھ سے کیا ہی محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، لیکن حوصلے میرے حضور کے، حوصلے میرے کریم کے کہ تجھ سے محبت ہو گئی ہے، ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دکھ پہ دکھ اٹھائے، پھر دو سہارے تھے، ایک جناب ابو طالب اور دوسرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ دو سہارے تھے زمین پر، ظاہری طور پر دو سہارے۔ جب کوئی باہر ستاتا جناب ابو طالب چھتری بن جاتے، لیکن چچا بھی وہ بھی چلے گئے۔ رب نے یہ سرہنا بھی سر سے کھینچ لیا، اب میدان ہے، کھلا میدان ہے، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا آج وہ کٹ گیا۔
باقی ایک سہارا خدیجۃ الکبریٰ ہے، جب دنیا والے ستاتے مٹیاں پھینکتے حضور رنجیدہ خاطر ہو کے گھر آتے، بی بی اٹھ کے استقبال کرتی۔ عورتیں حوصلے نہیں بڑھایا کرتی، عورتیں حوصلے توڑا کرتی ہیں۔ عورتیں کبھی بھی حوصلوں کو مہمیز نہیں لگاتی، عورتیں خود بھی روتی ہیں اور رونے والوں کو اور رلاتی ہیں، لیکن یہ واحد خاتون ہے اس خاکدان گیتی پر کہ میرے کریم کو دنیا ستاوے، آنسو کا طوفان آوے، میرا کریم گھر کی دہلیز پہ قدم ٹکاوے، بی بی اندر بھٹیاں سلگتی ہیں لیکن چہرے کے اوپر ذرا رنج نہ آوے، اپنا دوپٹہ چل اٹھاوے، آنکھیں صاف فرماوے، داڑھی صاف فرماوے، اور پھر یہ بولے مدنی نہ گھبرا، دل سے نہ لگا مدنی، ایک وقت آئے گا رب حساب فرمائے گا، تیرے دین کا جھنڈا ہر سو لہرائے گا۔ حضور گھر آتے اس بی بی کا آنچل، وہ رحمتوں والا آنچل، وہ حضور کا وہ آنسو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ آج اس کا بھی جنازہ میرے کریم کو اٹھانا پڑ گیا۔ اب حویلی خالی ہو گئی، باہر میدان بھی خالی ہو گئے، اب ان ظالموں کو نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ گھر آتے ہیں تو 4 بیٹیاں، بندہ بڑا طاقتور ہو لیکن جب بیٹیاں ہو جاتی ہیں گھر میں تو بڑے بڑے کڑیل جوان، ان کے حوصلے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ باپ دلیر ہوتا ہے لیکن جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں تو پھر باپ بزدل ہو جاتا ہے، کس کس سے لڑوں۔ اولاد ماں باپ کو بزدل بنا دیتی ہے، اللہ اکبر، جس باپ کے در پر بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں جوان ہیں، اور یہ بستی انسانوں کی بستی نہ تھی، میرے نبی کے لیے یہ درندوں کا بھٹ تھا، میرے نبی کے لیے یہ انسانوں کی بستی نہ تھی جہاں ہر طرف جبڑے کھول کے عزت کے لٹیرے کمینے کافر جو میرے نبی پہ مٹیاں پھینکے، پتھر مارے، دیوانہ دیوانہ بولے، ان کو کیسا شرم، کیسا بھرا، کیسی حیات، کیسی وفا، ایسا موسم ہے، ایسا حال ہے، لیکن مدنی تیرا کمال ہے۔ 4 بیٹیاں رو رو کے پوچھتی ہیں بابا روز پتھر پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہو؟ میں مبارک اس لیے دیتا ہوں قرآن پڑھنے والوں، ہم ہر کسی کی عزت کرتے ہیں، ہر کسی کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو چیز دکھ سے آتی ہے اس کی عزت دوہری کی جاتی ہے۔ قرآن کی عزت کا نہ مجھے پتا نہ تجھے پتا، یہ اس کو پتا ہے جس پر پتھروں کی برسات ہوئی تھی لیکن پل پل محفل قرات ہوئی تھی۔ مجھے اور آپ کو تو چس کی بیماری ہے، چس کا مرض ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، قرات بھول گئے ہیں، گلی گلی محفل نعت، لاکھ لاکھ روپیہ لٹ رہا ہے، مدارس میں غبار اڑ رہا ہے، یہ چس کا مریض محفل نعت کروا رہا ہے، سرخیاں لگا لگا کے، غازے چڑھا چڑھا کے نعت خان بنے ہوئے ہیں، نہ شرم اس کو آتی ہے نہ تجھ کو آتی ہے، نہ بھرم ہے نہ شرم ہے، مدارس میں خاک اڑتی ہے تو اڑے، لیکن اس کی چس پوری ہونی چاہیے، صرف کانوں کی عیاشی۔ اگر نبی سے پیار ہے تو نبی کس سے پیار کر رہا ہے؟ ایک حسان کی چادر تجھے یاد ہے، میرے مدنی کے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی مجھے یاد نہیں، کس پہ بہے تھے خون کے قطرے؟ تمہیں تمہارے عقل کی قسم مجھے بتاؤ، میرے کریم کے چہرے پہ مٹیاں کس لیے ڈالی؟ حضور نعتیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ابو جہل کیوں مارتا تھا پتھر؟ حضور قرآن پڑھتے تھے،
بلکہ کہتا ہے اللہ کا قرآن آج بھی صدا دیتا ہے کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. لیکن تمہاری عیاشیوں کے سامنے ہم بھی مجبور ہیں. مولانا بھی صدارت کرنے سے باہر نہیں آتا، پیر صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ قوم جو برباد ہے ہم کیا کریں. تمہارا مرض خراب ہے اس لیے حساب سارا ہی بھول گئے، سارے کھاتے ہی الٹے ہو گئے. میرا کریم پتھر کھا رہا ہے. مجنہ کی منڈی، وہ میلوں میں بھی کبھی کسی نے جا کے تبلیغ کیا ہے. بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں. مکے میں 3 میلے لگتے تھے، 3 منڈیاں لگتی تھی، اکاس، ذوالمجاز، مجنہ. یہ وہ منڈیاں میلے تھے جس میں کوئی گدھا خرید رہا ہے، کوئی اونٹ خرید رہا ہے، کوئی کدو بیچ رہا ہے، کوئی کھجور لے رہا ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے. میلہ ہے. لیکن میلوں میں جا جا کے، میلوں میں جا جا کے میرا کریم قرآن پڑھتا رہتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ اکبر. اگر حضور یہ دکھ نہ اٹھاتے، حضور یہ غم نہ سہتے، ہم چپ رہتے. لیکن صدقے اس کے اتنے بڑے دکھ اٹھائے. ایک دن تو وہ دردناک بھی آیا کہ میرے کریم کو ابو لہب چچے نے اتنے پتھر مارے، دونوں پاؤں اوپر سے پھٹ گئے، اوپر چہرہ زخمی، پھر مٹی منہ پہ ڈالی گئی اور پھر تھوکنے والوں نے چہرے پہ تھوک دیا. حضور روتے ہوئے گھر لوٹے. اب قدم گھر میں ٹکایا اور گھر کو خدیجۃ الکبریٰ سے خالی پایا. وہ ویڑھا ڈسنے کو آیا. سچ کہا تھا میاں کھڑی والے نے. اس نے کہا تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نہ بیلی بھی بیلی. سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی. سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی. ایک غم دشمنوں کا، دوسرا غم اپنے گھر کا. نہیں واٹ آیا تونے بر تھی گن گھر بار دیا تار حویلی. نہیں واٹ آیا تونے بر تھی گن گھر بار دیا تار حویلیاں. ہن دس دن کالی ڈین مانگوں تاں بن چودھار حویلیاں. سیہن باغ بہار ہاسے ہن ہاں دا بھار حویلیاں. ناشاد عذابی زندگی کو کھڑیاں دین دن خار حویلیاں. حویلیاں ڈسنے آتی ہیں. حضور جب قدم رکھتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کا آنچل نہیں لہرا. بچیوں نے اٹھ کے رو کے کہا بابا آج پھر لوگوں نے پتھر مارے، آج پھر لوگوں نے مٹیاں پھینکی. چھوٹی بچی وہ معصومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا اٹھ کے دوڑی آ کے بابے سے لپٹ گئی اور چھوٹا سا چل لہراوے پر ہاتھ مکھڑے تک نہ جاوے. رو رو کے پوچھے بابا کیوں مارتے ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہیں، کیوں تالیاں بجاتے ہیں. لیکن بابا چپ کراوے، اپنا غم سہے. کیا کہے؟ ایک زخم ہو، ایک غم ہو، ایک دکھ ہو، ایک داغ ہو تو سیلیں اپنا گریباں یارا. ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے. اللہ اکبر. اب حضور نے دیکھا کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ طائف کی طرف رخ فرماتے ہیں. طائف جاتے ہیں، شاید وہ لوگ سنیں، شاید وہ میری بات سنیں، لیکن وہ تو ان سے بھی ظالم نکلے.
انہوں نے تو وہ ظلم کی حد کر دی کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی، اتنا مارا، اتنے پتھروں کی برسات ہوئی کہ حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بیٹھا سرانے روتا ہے، کبھی تلوے سہلاتا ہے، کبھی پانی کے قطرے منہ میں ڈالتا ہے۔ جب حضور کو ہوش آتا ہے رو کے کہتا ہے کریم کب تک دکھ سہو گے، کب تک چپ رہو گے، کب تک ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کب تک بد دعا نہیں دو گے، کب تک زبان نہیں ہلاؤ گے، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اے کافر پتھر مارن سائیں دعائیں دیون، اے کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیم دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ نادان تھے ہم دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا۔ یہ لکھا گیا، یہ کہا گیا، یہ پڑھا گیا، یہ سنا گیا، نہ جفا ہوئی کبھی تم سے کم، نہ وفا ہوئی کبھی ہم سے کم۔ زید روتا ہے دامن پکڑ کے، دیکھو حال اپنا، دیکھو نالین، حضور کون سے جسم کا حصہ ہے جہاں پتھر نہیں لگے، جہاں زخم نہیں لگا ہے؟ وہ پگڑی بیچارہ ساری خون میں لت پت ہے، کس کس تیرے زخم کو صاف کر۔ حضور کو سہارا دے کے ایک باغ میں لاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور انگور کے گچھے وہ باغ والے دیتے ہیں۔ میرا کریم ایک ایک انگور کھاوے، اللہ اکبر۔ زید روے میرا کریم کب تک چپ رہے گا، کب تک نہیں بد دعا دے گا؟ لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا کیا کروں حضور، بد دعا دو۔ اور تو اور جبریل سامنے کھڑا ہے، ملک الجبال سامنے کھڑا ہے، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں حضور بس نوکے زبان کو ہلا دو، جنبش ابرو کو حرکت دو، ہم اس پوری بستی کو یہی دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ نہ بچیں گی عورتیں، نہ بچیں گے مرد، نہ بچیں گے بچے، نہ جھوٹے نہ سچے، ہمیں نفرت ہے اس بستی سے۔ حضور آپ کہو، بس آپ ہاں بولو، رب تیار ہے، اس بستی کو ابھی مٹا دیں گے۔ لیکن عجب معاملہ، خالق و مالک پیسنے پہ تیار ہے، لیکن تو کیسا دلدار ہے، تیری زبان پہ کیا ہے؟ ہاتھ جو اٹھایا تو صدا گونجی الہی، پھول برسا طائف کی زمینوں پر، وہ پتھر برسائیں تو گلابوں کی دعا کرے۔ زید پھر گر کے رویا، اس نے کہا میں نے کہا تھا بد دعا کر، پھر فرشتوں نے کہا تو ہاں کر، لیکن یہ کیسی بد دعا ہے؟ ان کے لیے پھول، ان کے لیے پھول مانگ رہے ہو جنہوں نے اتنا ظلم کمایا۔ میرے کریم نے زید کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، زید نہ رو، تو دیکھتا ہے یہاں تک میری نظر ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے دکھ سہے حضور چپ رہے، لیکن ظاہر ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ یہ تو دل تھا لوٹ کے گھر آئے، کیا کیا؟ وہاں وہ یہ لفظ موجود ہے، سرکار ایک منزل پہ بیٹھے تھے، وہ خون بہ رہا تھا، اور کہا مولا تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا؟ لیکن اگلے ہی لمحے یہ لفظ آئے آپ کے ہونٹوں پر، اگر تیری رضا اس میں ہے مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، تو خوش رہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری حیات بھی تیرے لیے،
میرا آنا جانا تیرے لیے، میری زندگی کا سانس سانس تیرے لیے، میری صبح تیرے لیے، میری شام تیرے لیے، میرا مالک تو خوش رہے تیری رضا کے سامنے، تیری خوشی کے سامنے، میری رضا رضا نہیں، میری خوشی خوشی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ راہ بے شک کٹھن راہ ہے، لیکن یہ بھی سراپا وفا ہے۔ پیر فرید نے کہا ہے کہ ہی راہوں مول نہ مڑ سامے، بھمیں سر تھی ویم 100 ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکڑے۔ دل درد تو مادی نہ تھی، درد جگر ایمیں ہوں دن، ویسن گزر اصلو نہ درد، ظلم و قہر ایمیں ہوں دن۔ میرے کریم گھر لوٹ کے آئے، اب وہی درد کتنا سفر ہے جو جانتے ہیں، کہاں مکہ کہاں طائف، اتنا بڑا سفر اس زخمی بدن کے ساتھ گھر لوٹ کے آئے۔ اب ہر طرف یاس ہی یاس ہے، ہر طرف مرگ یاس ہے، لیکن کون تیرے پاس؟ میرے کریم آقا ابھی دکھ، وہ ایک ساری ریل چلی، کس کو سچ سمجھاؤں، کون آئے گا اس راہ پہ؟ اللہ اکبر۔ وہی موسم تھا، وہی حال تھا، بچیاں گھر میں، ان کو سلایا، ان کو سلایا، ان کو چپ کرایا، دل گرفتہ محبوب حرم میں آیا، دکھی دل کے ساتھ کریم حرم میں آیا۔ رات پڑی تھی، رات آئی تھی، رات تھی رجب کی، دکھ سینے سے لگاوے، حرم میں آوے، آکے جناب ام ہانی کا کنڈا کھڑکائے۔ یہ حرم محترم کا علاقہ ہے، کنڈا بی بی کا کھڑکایا، اور بی بی اللہ والی یہ جناب مولا علی کی ہمشیر دروازہ کھولے، حیران ہو کے بولے یہ میرے نصیب اللہ کے حبیب اتنے قریب۔ دروازہ کھول کے حیران ہو کے، لجپال کریم لجپالا چن مطلب دا لالا، سونا اس وقت آئے ہو، لیکن تیرے یہ برستے ہوئے آنسو خیر تو ہے، پھر کسی نے دکھایا، میری بہن دنیا نے بہت ستایا، بہت دکھایا، آج میں تیرے گھر تھوڑا آرام کرنے آیا۔ میرے نصیب حضور میرے گھر آئے، کھانا کھاؤ گے؟ بھوک لگی ہوگی، کس نے پوچھا ہوگا کھانا؟ جی کھانا، پر مجھ غریب کے گھر باسی ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، باسی ٹکڑے۔ میرے کریم نے کہا میری بہن مجھے تازہ روٹی کی لوڑ نہیں ہے، وہ باسی ٹکڑے لا، تیرا محمد وہی کھائے گا۔ اوے جو باسی ٹکڑے، رات کون سی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، آج دو کریموں کی ملاقات ہے، اس رات کی کیا بات ہے، پر سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے، معراج پہ جا رہا ہے۔ چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت، میرا فرید گنج شکر بولتا ہے، فرماتا ہے فریدہ روٹی میری کاٹ دی، فریدہ روٹی میری کاٹ دی، تے سالن میری بھوک، جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ، تے جیڑے سکھی کھان گے او سدھے معراج تے۔ ہماری بربادی میں چوپڑیوں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ ہماری جب تک پیپل کے نیچے ہمارے مشائخ بیٹھے ہوتے تھے، پھر پیدا بھی جنید بغدادی ہوتے تھے، جب سے
تن من سال انگار ہوا، کھاتا بالکل غار ہوا۔ بظاہر ہم آباد ہوئے، حقیقت میں برباد ہوئے، اس لیے جو سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے وہ معراج پہ جا رہا ہے۔ بی بی رو رہی ہے، میں نے سوکھے ٹکڑے دیے کریم آقا، اللہ اکبر، تم سونے آئے ہو پر یہاں تو بستر کھتڑی نوک ہے۔ آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا ہے؟ بستر کھتڑی نوک ہے۔ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے، لیرے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن میرا کریم، میں غریب عورت ہوں، میں تو ساری رات سجدے کر کر کے گزارتی ہوں۔ میرا آقا نیند آتی ہے دیوار کے ساتھ سر لگا لیتی ہوں، میں سوتی نہیں ہوں دنیا کی طرح۔ میرے گھر میں تو کٹی پھٹی چٹائی ہے، میں نے یہی بچھائی ہے۔ میرے کریم نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں محمد اسی پھٹی کٹی چٹائی پہ سو لوں گا۔ معراج کی رات بستر کیسا ہے؟ ایک پھٹی ہوئی چٹائی بی بی نے بچھائی، وہ کھا رہا ہے سوکھے ٹکڑے اور آرام فرماوے۔ بی بی وہ سوکھی ہوئی کٹی ہوئی چٹائی بچھاوے، میرا کریم اس پہ آرام فرماوے، پھر جبریل پاؤں چومنے کیوں نہ آوے؟ تقاضا ہمارا یہ ہے، ہمیں درویش اہل سنت کہو۔ ہم چاہتے یہ ہے ہمیں لوگ سلطان الفقراء کہیں۔ جس پلیٹ میں میں کھانا کھاتا ہوں وہ 600 روپے کی ہے، ہوں میں سلطان الفقر۔ میں زمین پہ سوتا ہوں لیکن میرا بیڈ ہے پورے 8000 روپے کا، زمین پہ بچھا ہوا ہے، کہو مجھے فقیر۔ کام فرعون والے، تقاضا یہ ہے مجھے موسیٰ بولو، کرتے کرتوت کیا ہے، تقاضے کیا ہے؟ چاہتے یہ ہے ہمیں غوث الورا کہو، چھوٹا لقب تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ پیران پیر بولو مجھے درویش بولو۔ کرتوت تیرے کیا ہے، حالات تیرے کیا ہے، بات تیری کیا ہے؟ یہ ظالم یہ کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے مجھے بلندی پہ پہنچاؤ، مجھے بلندی والا بولو، لیکن بلندی تو وہی پاتا ہے۔ دیکھا تماشا، وہ کٹی پھٹی چٹائی ہے بی بی نے بچھائی ہے۔ وہ محبوب جو کبھی نہ تھا سویا، آج لمبی تان کے سویا، دکھ ہویا لمبی تان کے سویا، پتہ نہیں کتنی دن رویا، بس وہ رویا معراج ہویا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہے کہ کس کو معراج، کون کرتا ہے کائنات پہ راج۔ آج تو چندے کھا کھا کے راج کرے گا فلانا، راج کرے گا فلانا۔ آج تو ان کی زبانوں پہ نعرے ہی نعرے، اندر کھوکھلا اوپر نعرے ہی نعرے۔ لیکن صدقے تیرے مدنی میں وہ حجرہ آج حرم میں ہے، آج خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ وہ جناب ام ہانی کا حجرہ جہاں سے مدنی نے معراج پایا، اللہ نے اس کو حرم میں ملایا، کیا شان ہے۔ لیکن کریم آقا دو دکھوں کی انتہا ہو گئی، اور بلکہ یوں کہوں تو بجا ہے کہ دکھ انتہا اقصا پہ پہنچے ہیں۔ تو پھر رب نے کرم فرمایا ہے، پھر اسی شان سے بلایا ہے۔
معراج تو یہ بھی ہو سکتا تھا محبوب تو یہیں سو ہم خواب میں تجھے اپنی جھلک دکھا دیتے ہیں، یہ بھی معراج تھا۔ کعبے میں تجھے اپنا مکھڑا دکھا دیتے ہیں، یہ بھی معراج تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اہتمام ہے، انتظام ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، پوری کائنات ہے، آ رہی برات ہے۔ اے شب اسرا کے دولہا تیری کیا بات ہے، یہ رات معراج کی رات ہے، ہر سو خوشبو۔ علم فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت مولانا احمد رضا۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی بندہ آگے ایک گاڑی ہو، ایک پیچھے گاڑی ہو، کوئی 6 چمچے آگے ہوں، 5 کڑچے پیچھے ہوں، کوئی دائیں کلاشن کوف ہو، کوئی بائیں کلاشن کوف ہو، کوئی آہ آہ کر رہا ہو، کوئی واہ واہ کر رہا ہو، کوئی حق حق کر رہا ہو، کوئی ہو ہو کر رہا ہو، کوئی پھو پھو کر رہا ہو، پتا تو چلے کوئی آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو جتنی یہ ٹور بنا رہا ہے، یہ نتیجے یہیں پا رہا ہے، آگے والا کھاتا وہ جانتا ہے۔ لیکن جو بالکل پھٹی ہوئی ہماری شوبوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ پہ آیا ہوں، آپ پہ چلا جاؤں گا، لیکن بات یہی حق ہے، مجھ کو ٹھیک سے پاک ہے کہ جو اس طریقے سے آیا ہے، چپ ہے تُنے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سر پوش ہن، سامت رہن مارے نہ بک، آہن کلندر روز و شب۔ یہ تیری ہو، یہ تیری شو شو، یہ ظاہری شو ہے، اس میں کوئی اور چیز کی بو ہے۔ جو معراج پاتا ہے وہ رات کو آتا ہے، چپ کے ٹوٹی چٹائی پہ سو جاتا ہے، تب جبریل اس کے دروازے پہ آتا ہے۔ پھر جب دروازے پہ آتا ہے پھر فرید بھی بولتا ہے کہ تنہا فرید کو نہیں، روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی۔ پروگرام ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھیں۔ ہاں چاہتے ہم یہ ہیں کہ ایک نہ ہو، فرشتوں کی پوری قطار ہو، چل رہا میرا یار ہو، لیکن اس کے لیے خاصی ہمت، محنت، ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ احمد قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اب پھر معراج بھی ہے، کیا عجب شکل ہے، عجیب معاملہ ہے۔ وہی رات ہے، جبریل آ رہا ہے، جگا رہا ہے، اور محبوب کو بزم کائنات کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اور میرا احمد رضا خان کندھاری پٹھان، کیا حضور میں کہا کرتا ہوں کندھاری پٹھان ایسی پیاری زبان، میں تیرے قربان۔ یہاں بھی کافی سارے خان ہیں، میاں والی یہ بھی ایک حسین سنگم پہ ہے، ادھر ہے پیور پشتون پٹھان، ادھر ہے میاں والی والے خان، تو جان نہ جان میں تیرا مہمان۔ اور ان کی یہ گڈ مڈ زبان، مذکر مؤنث ہے، مؤنث مذکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا چکر ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ تھے خوچا پٹھان، جب جوش میں آتے خطاب فرماتے، اہل بیت کے پیار کی جوت جگاتے، تو جوش میں آ کے فرماتے کہ جب بی بی فاطمہ آتا تھا تو حضور کھڑی ہو جاتی تھی، جب حضور آتی تھی تو بی بی فاطمہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ معاف کیجئے گا، میں نے چٹکی کاٹ لی آپ کو، میں نے کہا چلو ماحول ادھر کا ادھر ہو جائے۔ ہو مولانا احمد رضا خان، ہو کندھاری پٹھان، اور کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان۔
دیکھیں لفظ دیکھیں، میں کہتا ہوں ہیروں کی کنی ہے یا یہ عربی تلوار کی انی ہے، پتہ نہیں یہ کس سے چھنی ہے۔ کیا لفظ ہے احمد رضا خان تمہارے؟ کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہ وضو فرما رہا ہے، چاند سورج مچل مچل کے جھولی پھیلا رہا ہے، ایک قطرہ سخیا ایک قطرہ، چاند سورج مچل مچل کر۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے، ہائے کاش جی اساں بھی ہوندے، جی خبر ہوندی تیرے آون دی، میں تا کھول سٹاں دروازے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترا، مگر کہاں کتوں اے ہو جائے نصیب میرے، جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھ چ لگ گئی میکھے، پر بختہ مرنا او دے راتے چاہے ویکھے یا نہ۔ دولہا بن کے، ونا بن کے، لاڑا بن کے، گھوٹ بن کے، نوشا بن کے، ظاہر ہے جو اتنے دکھ اٹھاتا ہے پھر ایسی دھج سے بھی آتا ہے۔ اس دھج کے ساتھ میرا محبوب دولہا بن کے آیا، پھر احمد رضا خان پھر آیا، کہتے شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا۔ یہ دولہا جو بار بار میں نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی فرمایا ہے، یہ بات میں نے کسی صوفی سے سنی تھی، انہوں نے، وہ میرے استاد تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے تقریر میں فرمایا، حوالہ وہیں سے آیا، وہ فرماتے تھے جب حضور گئے عین حضور، جب حضور حریم قدس میں پہنچے تو رب نے پوچھا محبوب میری کائنات کا دولہا دیکھا ہے؟ محبوب میری بزم کائنات کا دولہا دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں محبوب نے پھر رقابت تو ہوتی ہے، کہا وہاں سے ہمیں بلایا ادھر کوئی اور چھپایا، وہاں سے ہمیں بلایا یہاں کوئی اور چھپایا، جس کا ذکر ہمیں سے فرمایا۔ محبوب آئے ہو ہماری بزم کائنات کا دولہا دیکھا ہے، فرمایا بس بول تو کچھ نہیں سکتے تھے، نیاز مند جو ٹھہرے، پر پسینے آ گئے کہ وہاں ہم ہیں یہاں کوئی اور چھپا رکھا ہے، یہ عجیب محبت کا معیار بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں ہم چپ ہو گئے، لیکن دھڑکن کو تو وہ بھی پہچان گئے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا محبوب، بس محبوب کہا اور ایک پردہ مجھ پہ پڑا، دوسرا نور کا پردہ پڑا، تیسرا پڑا، چوتھا پڑا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلے، مجھے نور کو پردوں سے لاد دیا، سوار دیا، سجا دیا، اور پھر کہا انظر الی نفسک یا حبیبی، سونیا ذرا اپنے آپ نو ویکھو نا، میں نے جو نظر کو اٹھایا، اپنے آپ پہ جو نظر کو جمایا، ہمیں جلوے جانا نکلے، وہ دیکھا تو دولہے ہم ہی تھے، دولہا ہم ہی تھے، سارے دکھڑے دور، ساری رنج کافور، حضور حضور نور نور،
اسی لیے بول گئے اعلی حضرت حضور کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود حضور آ رہے ہیں. اب براق کھڑا ہے. کیا براق کھڑا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ براق سامنے آوے, اللہ بلاوے. اقبال, علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر. ساری دنیا نبی ولی غوث جلی حضرت علی, ساری کائنات رب کی رحمتوں کا انتظار کرے ہے, مگر جب میرا محبوب معراج پہ جائے ہے وہ بھی انتظار فرمائے ہے. 40,000 جہان کو اٹھائے ہے, نقطہ بنا کے محبوب کے قدموں تلے بچھائے ہے. پتہ نہیں یہ اردو آپ کو سمجھ میں آئے ہے؟ یہ 13ویں صدی کی اردو تھی, لیکن آپ نے غور فرمایا کہ میرا نبی براق کے قریب آوے, اب رب بلاوے. معاملہ عجیب ہے. حضرت موسیٰ نے 40 روزے بھی رکھے, راتوں کو روتے رہے, ایک دن بھی نہ سوئے, 40 دن کا چلا لگایا, پھر کہیں ملاقات کا موسم آیا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے, وہ چلے لگاوے, رات دن جاگے, تب جا کے بھاگ جاگے, یہ الگ ہے. یہ آنسو بہاوے, آ کے لمبی تان کے سو جاوے, اور اوپر سے پیغام آوے, اٹھو نہ کمبل پوش حبیبا, اٹھ کر یہ بات راز و نیاز سہاوے وچ ادھیاں رات. اپنی اپنی, یہ اپنی اپنی عظمت اور شان کی بات ہے. خیر, براق سامنے کھڑا ہے, جبریل میکائیل کھڑے ہیں, اور فرشتوں کی برات کھڑی ہے. محبوب رک رک کے جا رہا ہے, محبوب تھم تھم کے جا رہا ہے. پوچھو تو کیوں تھم تھم کے آتے ہو؟ کہا بات فقط اتنی ہے, ہمارے لیے تو براق ہے, پر میری امت کا کیا بنا. با وفا رسول, تجھے یہاں بھی امت یاد ہے. آج کے دن تو کسی کو یاد نہ کرتے, آج کے دن تو کسی کو نہ یاد فرماتے, لیکن لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. پل پل یاد ہماری ہے, تیار سواری ہے, لیکن اس وقت بھی یاد ہماری ہے. اب براق پہ سوار مدینہ, اور کس کس راہ سے نہ جانے گئے, یہاں تک کہ بیت المقدس سے گزر کے پہلا آسمان. کیسے شارٹ کٹ فرمایا, آپ کو منٹ میں نے آسمان پہ پہنچایا. پہلا آسمان. اب رکھنا ذرا دھیان, پہلا آسمان. اب حدیث پاک صریح حدیث کے لفظ ہے, فرمایا عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت جبریل آگے بڑھے, فاستفتح. اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہوں نے بڑھ کے دروازہ کھلوانے کا, یعنی یوں سمجھو کنڈا کھٹ کھٹایا, پہلے آسمان کا دروازہ کھڑکایا. آگے سے آواز آیا من من من, میرا من ہکوار من, پیچھے من نہ من. من اس کا معنی, ایک من کا معنی بنتا ہے کون. کون ہو, ظاہر ہے یہی ہے طریقہ, ایک دروازہ کھڑکاوے تے دوسرا پوچھے من کون ہو. اچھا چلو برداشت کر لیا, ورنہ یہ تو ناقابل برداشت ہے. VIP مہمان آوے اور اگے پوچھن کون ہو. بھئی یہاں حضرت میاں صاحب آئے, حضرت قبلہ صاحبزادہ عبدالمالک صاحب تشریف لائے, تو ہم ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے کہ نہیں, سب کو پتا چل گیا کہ کوئی آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہ محترم مہمان ہیں, اب یہ آئے ہیں تو کسی نے کہا کون ہو.
اگر ایاز صاحب یا ضیاء اللہ صاحب یا علامہ بشیر صاحب یا حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب یا حضرت مولانا غلام محمد صاحب اٹھ کے فرماتے حضرت میاں صاحب کو من، کیوں میرا سجن؟ لوگ پھر کیا تاثر لیتے؟ حضرت صاحب کو کہتے ہو من کون ہو؟ خیر تے ہے اکھاں سلامت ہیں کہ نہیں؟ چلو کہیں کہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے ہیں، دوسرا لفظ کیا ہے؟ پہلے تو کہا من کون ہو، اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ ممعک۔ اب صاحبزادہ صاحب اور حضرت میاں صاحب اکٹھے آئے تو ان میں سے کسی ایک سے بندہ پوچھے، بندہ نہ پوچھے، راستے میں جو کھڑے تھے وہ مولانا صاحب حق نواز صاحب یا محمد نواز صاحب؟ حق نواز صاحب وہ جو ڈنڈا لے کے اس پہرا دے رہے تھے، وہ پوچھے حضرت تواڈے نال کون ہیں؟ وہ کہیں گے وہ عقل کو ہاتھ مار، عقل نو ہاتھ مار۔ اے صاحبزادہ عبد المالک صاحب نہیں، تو تے ایک کلومیٹر دا فاصلہ تے تو پہچانن تو انکار کر چھڈیا۔ او اشتہار اسا گھوڑے جنہ چھپوایا تینوں پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ چلو یہ بھی برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اب تیسرا سوال وہ تو اور ہی، وہ کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں جبریل سے، اے آپ پہ آئے ہو یا کسے؟ ظلم خدائی ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ میں لاہور سے آیا، اتنی بڑا چکر لگایا، پسلی ابھی تک کڑک رہی ہے۔ ملتان تک تو جو بس لائی تھی وہ تو قدرے ٹھیک تھی، اور جو کوسٹر شریف میاں والی والا نیو خان، تو جان نہ جان، اس ظالم نے مجھے سیٹ بھی بو دی کہ جس طرح وہ مرغیوں کو اس میں بند کر دیتے ہیں، وہ سیٹ اوپر میرا بریف کیس وہ میں نے نیچے ٹکایا کہ کہیں کوئی میرا بھائی وہ پوری والا یہ بھی لے کے نہ چلا جائے، کوئی جہاز ٹکر گیا تو یہ بھی لے جائے گا۔ اب اس کو میں نے نیچے چھپایا، اب میں پاؤں کہاں دھروں؟ ہے میں کیا کروں؟ تو میں نے سینے سے ہاتھوں کو لگایا، گھٹنوں کو پھر ہاتھوں کے ساتھ لگایا، میں پورے 5-6 گھنٹے اسی حال میں آیا۔ اب صاحبزادہ ایاز صاحب نے فرمایا خیریت نال پہنچ گئے ہو نا؟ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو، یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے عشق دی لذت آوے تد بھمے دماغ تے چیکے نہاد۔ اور ادھر سے حضرت نے حکم فرمایا کہ تقریر پرانی ذرا دھیان رکھ کے، متا وہ لذت خراب ہو جائے سابقہ والی، ریکارڈ خراب۔ اب میں کیا عرض کروں؟ اور ادھر علامہ ضیاء اللہ صاحب یا وہ حضرت صاحب فرمانے لگے، پتہ نہیں حضرت ہمارے حضرت علامہ صاحب آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، نام تو پورا بتائیں نا، قاضی محمد سعید سے فرمانے لگے تقریر بھی 3 گھنٹے۔ میں نے کہا ہے کہ چوپڑیاں تے نالے 2 اور او تے اپنا گھی بھی ڈاوا، عجیب تماشا۔ خیر میرے بھائی تو انو کوئی سمجھ آئی یا پچھلی بھی ونجائی؟ ظاہر ہے کہ پہلا آسمان اب پہنچ چکے ہیں مہمان، اور مہمان بھی خالی مہمان نہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی آئی پی۔ کیا؟ ویری ویری امپورٹنٹ پرسن۔ کیا؟ ویری نہیں، ویری 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 امپورٹنٹ پرسن، اتنی اہم۔ اللہ اکبر، مہمان آوے، آگے اردلی کی مجال کیا ہے، اور آگے گیٹ کیپر کی کیا حیثیت ہے، سنتری کی کیا حیثیت ہے کہ اتنی بڑا مہمان ہے، منتظر سارا جہان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفان دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کیسا یہ مہمان ہے۔ پھر یہ کیوں ہے من کون ہو؟ کون؟ یہ کیا سوال ہے؟ علماء اللہ ان کی عمریں دراز فرماوے، شرح جامع صغیر کے حاشیے پر یہی سوال ہے، پھر جواب ہے۔ فرماتے ہیں فرشتوں نے جب محبوب کی آمد دیکھی،
رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ تو جب آئے گا پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، مولا ہم پیاسے کے پیاسے رہ جائیں گے، کرم فرما معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، مولا وہ آئیں گے، ہم تھوڑی دیر رکوائیں گے، ہم کہیں گے ہم کہیں گے من، بہانہ بنائیں گے من کا، مکھڑا دیکھیں گے سجن کا، بہانہ بنائیں گے کون، سوال جواب کریں گے، کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب میں، ہم دیکھیں گے تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، مکھڑا کیسا ہے۔ اے فرشتوں تم تو بے درد تھے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ مولانا جامی کی چیخیں نکل گئیں، اس نے کہا نہ پوچھ، از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی، ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی، بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دے۔ میرا بابا فرید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج تماشا تک کو مزہ عشق کا چکھو، نگاہ مدنی کے پیار پہ رکھو۔ وہ ہم سمجھتے تھے بلال رویا، صدیق کھویا، لیکن آج معراج جو ہویا، جو یہاں بھانبھڑ بھڑک رہا تھا، یہی بھٹی آسمانوں پہ بھی سلگ رہی تھی، وہاں بھی تیری چاہ ہے، یہاں بھی تیری چاہ ہے، میرا مدنی ہر طرف ہے۔ واہ واہ، گنج شکر غریب نواز کہتے ہیں کہ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ۔ فرشتے بھی بیچارے من کون ہو، یہ پیار کی اگر بے ادبی ہے تو پیار کی ہے، کچھ ہے پیار ہے، مجبور ہے، دل سے مجبور ہے، ہمیں کچھ نہ کہو ہم معذور ہیں، ہم بھی عاشق حضور ہیں، صرف تجھے تکنے کے لیے بہانہ بنایا، ورنہ ہم میں طاقت ہے تیری راہ روکے، تیری راہ میں آئے ہیں، ہم نے بھی دل بچھائے ہیں، ہم بھی تیرے چاہنے والے بن کے آئے ہیں۔ من کون، یہ من پہ گزارا کرو، پھر مماک، اور آپ یہ کیوں کہتے ہو؟ من کیوں بولو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے من کون ہو سکتا ہے وہ بول پڑے، اللہ ہم دیکھیں گے بولتا کیسے ہے، ہم دیکھیں گے وہ لب کیسے کھولتا ہے، وہ باتیں کیسے بولتا ہے، وہ ہونٹ کیسے کھولتا ہے، ہم تکنا چاہتے ہیں وہ موتی کیسے رولتا ہے، لب کیسے کھولتا ہے، تیرا محبوب کیسے بولتا ہے۔ بولتا ہر کوئی ہے پر میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی بولتا ہے، ہونٹ جب کھولتا ہے تو یہاں مولانا احمد رضا خان میں تیری زبان پہ بھی قربان، وہ کیا کہہ گئے؟ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ میں بھی تو 1.5 گھنٹے سے مغز کھپا رہا ہوں، میاں بول میں بھی رہا ہوں، پر میں نکما نا قدرہ کہاں، پر تو تیرے تو فرشتے عاشق زار ہے، دیکھتے ہیں بولتا کیسے ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
وہ خواجہ نور محمد مہاروی کا یار، وہ چشت اہل بہشت کا سردار، نام تھا حضرت علی حیدر۔ شاہ سلیمان تونسے والا بھی جسے ہاتھ قدموں پہ رکھ کے ملتا ہے، حضرت علی حیدر شیخ حدیث زمانی، آپ کہتے تھے ذکر تہاڈا مٹھا مینوں تے مٹھا کھنڈ نبات کولوں، گال مٹھی میٹھے ڈھولن دی تے مٹھڑی آب حیات کولوں، سیاں دے وچ سہاگن ہو ساں جے کرم کرے ایک رات کولوں، علی حیدر نو جے نواز دے میں دور نہیں تیری ذات کولوں۔ حضرت میاں صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جد امجد تہجد کے وقت اٹھ کے علی حیدر کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ اور درد مدو کی بات ہے، علی حیدر رو رہا ہے، کہتے گھول گھتوں آب حیاتوں تیرے مٹھڑے مٹھڑے بولن تو، خود ذات خدا دی عاشق ہے یہ عرب شریف دے ڈولن تو۔ میرا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنڈا گھوٹ وہ بھی یہی روتا ہے، کہتے لوگو یہ ناز ادا ساولڑے دے، ان باعث عشق اولڑے دے، نیتے پیش فراق پنلڑے دے، دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، سب مصری کھنڈ نبات بھولیو، سب مصری کھنڈ نبات بھولیم، اعجاز مسیح دی بات بھولیم، میں کوثر آب حیات بھولیم، سن شوخ سخن راولڑے دے، دیکھیں گے بولتا کیسے، کیا دیکھیں گے بولتا کیسے ہے، لب کھولتا۔ میرا سرائکی والا بھائی کہتا ہے کہ سیاں تیری ایک ایک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا تیوانگ کہیں دی نہ بولی۔ کیا بول ہے تیرے مدنی، تو بولتا ہے پتہ نہیں کس کس کی دھڑکن کھولتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ رات کو سو جاتا ہے جبریل آ کے جگاتا ہے اور اٹھا کے پیغام سناتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب جگاوے جبریل آوے اور یوں یا ایھا المزمل، کمبل پوش حبیبہ اٹھ، یا اللہ کتنی دیر جگانا ہے، کہا اللیل آج کی شام، ساری رات۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ ایگزمپشن لگ گئی، اللہ قلیلا، چلو پونی رات ساری نازنین ہو تھک جاؤ گے، اللہ قلیلا۔ تسی بھی فکر نہ کرنا 3 گھنٹے آلا مسئلہ ہے جڑا وہ حضرت صاحب دا میرا ارلے پاس ہے، تسی بھی نازنین ہو تھک جاؤ گے۔ یہ تیر میکو دیو میں خود کو آپ چا مارا، تسان نازک ہو تھکوے سو نشانہ کیستا چٹ چٹ۔ پھر میں بے سرا آدمی، میری بات پہ کون جاگے گا، جو سنے گا وہی بھاگے گا۔ اس لیے آپ غور فرمائے، کیا کہا اللہ قلیلا۔ پھر تیسری ایگزمپشن نصفہ، چلو آدھی رات سو آدھی رات کھلو، اوین قسمن ہو، چلو ادھی نہ صحیح ادھی تو بھی کام، او زد علیہ، کتے بالکل کام ہی نہ کر چھڑنا۔ مولا کرنا کیا ہے، وہ میرے محبوب کی بولی کتنا میٹھی ہے،
مولا کرنا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ساری رات، پوری رات، آدھی رات، جتنی بھی رات، بس کچھ نہ کرو، مصلی بچھاؤ، اکیلے آؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ورتل القرآن ترتیلا، تم مدنی مجھے قرآن سناؤ۔ پر کیسے سناؤں؟ کہا مدنی رتل۔ یہ میرے دائیں بھی علماء گرامر والے بیٹھے ہیں، بائیں بھی ماشاءاللہ گرامر والے بیٹھے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ رتل لفظ مشدد آ رہا ہے، ترتیلا مصدر بھی آ رہا ہے، تاکید در تاکید جتلا رہا ہے، یہ بول رہا ہے مدنی آج اور کوئی نہیں، ایک تو ایک میں سامع، تو قاری، تو پڑھنے والا، میں سننے والا، میں نیند سے پاک، سونا تو نے بھی نہیں، میں سنوں گا، تو پڑھے گا، زبان تیری ہوگی، بات میری ہوگی۔ اور پھر کیسے کہو گے؟ رتل، رک رک کے، ذرا تھم تھم کے، ذرا جم جم کے، ذرا زم زم کے، یعنی رات مکے پر قرات نہ مکے، تیری میری بات نہ مکے، تو سنا میں سنوں گا۔ کیا بولی ہے تیری مدنی، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر، وجد آتا ہے تیری باتوں پر۔ تو میں نے ٹھیک کہا، پہلے آسمان سے یوں گزرے، آگے جو گئے، پھر ظاہر ہے بندہ اپنے علاقے میں آتا ہے نا، نیو خان کی بس پہ سوار آپ ہو جائیں، جب تک قید آباد تک ہے تو دھکے سے آتی ہے، اور جب قید آباد سے گزری اور پھر زاں زاں باں باں، اور اڈے میں جب آئے تو ظالم پتہ نہیں دونوں پاؤں ایکسیلیٹر پہ رکھ دیتے، زاں وہ یہ سکندر آباد والی ہے یا یہ موج شریف والی، کھڑ کھڑ چڑھ چڑھ لڑ لڑ وڑ، جب یہ چلتی ہے تو قیامت ساتھ چلتی ہے۔ ابھی گئی ایسے ایسے رقص فرما رہی ہے، ایسے آ رہی ہے، لیکن اڈے میں آئی تو پھر زون، اچانک بجلی بن گئی۔ اپنے علاقے میں جب بندہ آتا ہے تو خاصا تیز، تو ظاہر ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پردیسی تو میں ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ جب بندہ اپنے فرشتے جو گئے نا عالم ملکوت نوری ملک میں، انہوں نے سمجھا اب زمین کی کشش تو نیچے رہ گئی، اب ہمارا جہان ہے، اڑنے جو لگے، محبوب نے ہلکا سا نبوت کا پر جو وہ کھولا، پھر آواز آئی فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ، اور قرآن اشارہ کرتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، او شہباز نبوت ذرا پر سمیٹ کے اڑ، ان نوریوں میں یہ پاور کہاں تیرے ساتھ اڑیں گے۔ احمد رضا خان آجا، پھر آیا میرا خان، پھر بولنے لگے، کہتے ہیں کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا حال تھا نوریوں کا کہ جیسے منہ سے خون تھوکے کوئی، طاقت نہیں ہے اڑنے کی۔ پھر شکر ہے کہ محبوب نے کرم فرمایا، رفتار کو گھٹایا، ورنہ انہوں نے سمجھ آیا میرا محبوب سدرہ تک جو آیا تو سدرہ والا یار، اس نے پروگرام وہیں طے فرمایا، محبوب نے رخ ادھر فرمایا، بابا سادی بھی راہ میں آیا، بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر خرام، وحی اٹھانے والے او دور دور جانے والے، ذرا تھوڑی ہمت فرما، لیکن اس نے کہا اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، اگرچہ من در گھرم،
یہ بھی سرائکی ہے میاں والی وہ اپنا فارسی میاں والی کیونکہ چل گئے اگرچہ مندر گھرم اللہ اکبر کیا فارسی آ گئی ہے ظاہر ہے اب یہی رہے گی فارسی وہ تو گئی بیچاری پردیسی ہو گئی ہے فارسی ذرا ہمت کرو تھوڑا سا اور اڑو وہ تو کہنے لگے سائیاں آگے ہمارا جان ختم ہے ہمارا اختتام ہے وما علینا الا البلاغ والسلام ہے میری تقریر جاری ہے یہ جبریل کی ختم ہوئی ہے ہاں اس نے کہا والسلام اختتام ہمارا انجام اے حامل وحی برتر خیرام تھوڑا سا تو ہمت فرما کچھ زور لگا کچھ ٹل لگا اس نے کہا میں اگر ایک ذرہ بھی اوپر گیا میں ان جلووں سے جل جاؤں گا سڑ جاؤں گا وہ تو رک گیا یہاں صدیق کی بات مجھے یاد آ رہی ہے نا کیوں جی عبدالرزاق صاحب تانوں یاد ہے کہ نہیں یاد مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ظاہر ہے کہ بس یہاں جب آیا تو مجھے وہی لطیف بات یاد آئی کہ ہمارے علاقے کے مولانا صاحب ہر علاقے کے مولانا اپنی چس رکھتے ہیں تو علاقہ بہاولپور سے آگے روہی والا مولوی صاحب کر رہا ہو تقریر کرتے کرتے آیا سدرا پہ آ کے کہنے لگا کہ بس حضور پہنچن سدرا تے جبریل دا پانی مک گیا کھاتا اتھیں رک سک گیا تے جبریل اڈے رک گیا حضور اتے ترپن جبریل اتھیں کھڑ گئے حضور فرمائے جبریل میں نے ڈال جو اللہ کہ میں سروے سا میں مروے سا حضور تو سمجھو میں گھر ویسا ظاہر ہے اگر بندہ گھر کے قریب آتا ہے تو گھر کی کشش بھی ہوتی ہے جیسے اب میں جانے لگوں گا تو صاحبزادہ ایاز صاحب گیٹ تک جا کے کہیں گے اچھا حضرت صاحب تسی علامہ سعید صاحب تے عبدالرزاق صاحب نال جاؤ تے میں ذرا مہمانہ دا بھی دھیان رکھنا یہی اسی دروازے پہ روک کے اللہ دے حوالے اچھا اللہ دے حوالے اللہ نو سونپے اب میں سوچوں گا یار لیتے وقت تو یہ وہاں چوک سے لائے تھے چھوڑتے وقت یہی چھوڑ گئے سارے پرانے رشتے توڑ گئے یہ تو ایک ایک کر کے سارے ہی چھوڑ گئے جبریل رک گیا اتھے ہی کھاتا مک گیا تے بڑے درد نال مولانا صاحب نے کیتی تقریر تے ایک جٹ ان پڑھ الٹریٹ یعنی بالکل کھٹا ٹیٹ ان پڑھ یہ ڈگری ہے ان پڑھ آدمی کی وہ اٹھا پرلی نکر سے دوڑا روتا ہوا آیا آ کے مولانا صاحب کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب جبریل چنگی نہیں کی تھی مولوی صاحب جبریل چنگی نہیں کی تھی وہ خیر تے تو کیوں روندا ہے آکے سیاں کہ تو ستے ہوں کہ ون جگہ ایسے اوکے رستے تو گی دی ودا انہوں مدینے گھن کے سیدھا رستے ہی کوئی نہیں گھن آیا والا مدینے کو ولا جو ولیے کتھیں حضرت عیسیٰ علیہ پیداش علی جاتے کتھیں کوہتور تے کتھیں بیت المقدس ڈاٹھا اوکھا کتھیں والا ست اسمانے کنوں گی دی ودا والا سیدھا تو جائے اپنا گھر جو ڈٹھے تو منٹ نہیں لایا میرے حضور کو کلہ چھوڑی تھے گی اب مولانا صاحب تو مفتی صاحب بھی تھے اور مولانا بھی تھے پڑھے ہوئے بھی تھے کڑھے ہوئے بھی تھے چڑھے ہوئے بھی تھے اب انہوں نے کہا نا مرادہ میں برتھی میں جبریل تے اعتراض کریں دی مرتدہ وہ رسول رب دا جبریل اعتراض پہ کر آکے صحیح میں تا غریبہ ان پڑھا اعتراض تا صحیح دا کام ہے اسا غریب دا کام اعتراض دا توڑا کام ہے ماشاءاللہ اسا تا بس سنتے مننا لے پر روتا کیوں ہی آکے سی دل کو دکھ ڈاڑھا لگے میرے صحیح کو کلہ چھوڑی گئے اچھا مولوی صاحب کو غصہ جبریل آلا اے بھی جھگڑے تھی پمدن غصہ چڑھا آکے جبریل چنگی نکی تی جاٹ دا پترہ تو چنگی چکا
بس یہاں مسئلہ آیا، جٹ بھی بھرا ہوا تھا، چھیڑیے مت کے بھرے بیٹھے ہیں۔ بس نیڑے آیا، کہا مولوی صاحب سپیکر میں کو دے ذرا ایکو دا ہن ساؤنڈ سن، رکھ سپیکر تے منہ تو بولا وہ، اس نے کہا جبریل کریں دا نائی میں، جبریل کریں دا نائی میں، جے سبق صدیق تو پڑھوے دا۔ واہ وے جٹ دا پترا کمال کر چھوڑی، آکھے جبریل کریں دا نائی میں، جے سبق صدیق تو پڑھوے دا، بڑ ساتھی ساتھ چھڑے دا نا، تعویز لکھا گل بڑھوے دا۔ بن ساتھی ساتھ چھڑے دانا، تعویز لکھا گل مڑویں دا، بھمیں سدراتے معمور ہوندا، پیا ویندا سال بھوج کڑویں دا، قسم خدا دی جے صدیق ہوندا، اصلو نہ رکدا رلے چڑھویں دا، بھمیں مرویں دا۔ آپ نے غور کیا کہ یہاں یہ، اب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اگلا مرحلہ بھی یہیں طے کر دوں۔ حضور اب وہ جٹ بیچارہ تو یہ کہہ کے بیٹھ گیا، نسکتا بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اب دکھ آرام سے پھر مندمل ہوتے ہیں، زخم ملتے ہیں۔ وہ بیٹھا، مولوی صاحب نے تقریر پھر شروع کرتے پھر مولانا صاحب پہنچے۔ وہ حریم قدس تک حضور گن اللہ دیدار کروایا، اللہ سے اے عطا فرمایا او عطا فرمایا، حضور واپس ٹر پنتے مکے پہنچ گئے۔ جٹ پھر کھڑا کیا، اکھے مولوی صاحب حضور اتنی پندھ کرتے گئے والا واپس ٹر پین، اللہ سائیں روکے ہی نہ، اللہ سائیں ایویں نہ چاہ آکھا اتنی پرے کنو آئے وے، تھوڑی دیر تا ٹھہرو، محبوب نہ منجو، رکو۔ مولوی صاحب نے پھر غصہ دکھایا، کہا ایک کسے کتابیں نہیں آیا، ایک کسے کتابیں نہیں آیا۔ جٹ نے پھر منہ دکھایا، اس نے کہا میں نے کتاب کا تو نہ ہی نہیں چاہیا، میں نے تو دل کا آپ کو زخم دکھایا، آپ مجھے دل سے بتائیں۔ اللہ نے روکا ہی نہ۔ مولوی صاحب نے کہا میں وہ بات تجھے بتاؤں کیسے جو کتاب میں نہیں آیا؟ اس نے کہا تیری کتاب میں نہیں ہے، میرے حساب میں ہے۔ اس نے کہا اگر ہے تو پھر یہ لے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اس کے پاس بھی سودا ہے کہیں نہ کہیں سے، یہ لے۔ اب اس نے وہی بات کہی جو وہاں کہی، اس نے کہا رب آدے۔ لفظ علماء سے معذرت کے ساتھ اب خیالی لفظ ہیں اس شاعر بیچارے کے، وہ لفظوں سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کہا رب آدے میں عاشق ہاں، لجپال نبی دی ذات اتے، او میراج تے اے اساں کول بلہے، ہاں خوش محبوب دی جات اتے۔ آکھیوم جواب آ گیا نا، آکھیا سی میں آکھیوم ناون رہی جا، پر لطف آیا دی بات اتے، دل چسپ صدیق نہ سہ سگسی، ایک رات کنو بئی رات اتے۔ جی حضرت میں نے صدیق آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت صدیق والا مسئلہ نہیں بھولنا، تو میں نے صدیق والا مسئلہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ اب پورے معراج آگے اوکھا مرحلہ ہے، اوکھا سفر ہے عرش کے پار والا، اور وہ میرے بس کا نہیں ہے، میں نیچے والا آج یہاں تک، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہاں تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔